اندرون ملتان کا ایک غریب آدمی اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے میلاد شریف کا اہتمام کرتا ہے اور خطاب کے لیے غزالی زماں راضی دوراں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دیتا ہے۔ حضرت بھی وقت مقررہ پر تشریف لے جاتے ہیں اور 5 آدمیوں کے سامنے پورا 1 گھنٹہ خطاب فرماتے ہیں۔ آپ کے ماتھے پہ شکن نہ آیا، آپ کے ماتھے پہ بل نہ آیا، لہجے میں کرختگی نہ آئی، وہی محبت کا انداز، للہیت کے ساتھ آپ نے 1 گھنٹہ خطاب فرمایا۔ اور واپسی پہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا، اگر میں اس وقت تقریر نہ کرتا تو اس شخص کی دل شکنی ہوتی، اور اب وہ کتنا خوش تھا۔ اس جملے کے ابتدائیہ کلمات پر آپ غور کریں کہ اگر اس وقت میں تقریر نہ کرتا، آپ آج کے ماحول میں دیکھ سکتے ہیں اجتماع کی کثرت نہ ہو، عوام محفل میں نہ ہو تو واعظین مقررین خطاب کے لیے سٹیج پر تشریف نہیں لاتے، آدھی رات تک پروگرام کھینچتے ہیں جس سے کتنے لوگوں کی فجر قضا ہو جاتی ہے۔ مائک سسٹم نہ ہو تو آج کا نعت خوان وہ نعت کے لیے بھی تشریف نہیں لاتے، ایکو سسٹم نہ ہو تو نعت نہیں پڑھتے، پہلے سے طے شدہ رقم نہ ملے تو غالب گمان یہی ہے کہ وہ خطاب بھی نہ کرے، نعت بھی نہ پڑھے۔ ہم نے اپنے اسلاف سے یہی سیکھا ہے، اگر آپ کلام کریں تو اللہ کے لیے کریں، آپ نعت پڑھیں تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے پڑھیں۔ اور آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب وہ کتنا خوش تھا، یعنی 5 آدمیوں کے سامنے آپ نے خطاب فرمایا جس سے اس غریب آدمی کا دل خوش ہوا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل یہ ہے کہ آپ مسلمان بھائی کا دل خوش کریں۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مغفرت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی دل آزاری سے، زبان کی کرختگی، سختی سے دوسرے کی دل آزاری نہ کریں۔ آپ کا اپنا قریبی دوست ہو، رشتہ دار ہو، بھائی ہو، بہن ہو، بچے ہوں، بیوی ہو، سب کے ساتھ محبت کے ساتھ خوبصورت زندگی گزاریں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا لوگوں کے دلوں کو خوش کرنا ہے، نہ کہ کسی کا دل توڑنا، کسی کے احساسات اور جذبات سے کھیلنا۔